بعض علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ علامات کیا ہیں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ علامات کیا ہے کہ بغیر وجہ کے آپ کو غصہ آئے گا، بغیر وجہ کے آپ کو غصہ آئے گا، کام کرتے کرتے اچانک جی اچاٹ ہو جائے گا، کام چھوڑ دیتے ہیں لوگ، صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، جی نہیں کرتا جی، بالکل چھوڑ دیا کام کو اور سائڈ پہ ہو گئے جی، انہوں نے کہا جی ہمارا دل ہی نہیں کرتا جی کام کو، اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے، اچھا بھلا کام چل رہا ہے، نوکری ملازمت چل رہی ہے، چھوڑ کے گھر آ گئے۔ یہ بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، اور میں آخر میں اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ اور بے وجہ گھر سے نکل جانا کہ بندہ کوئی کام نہیں ہے ویسے ہی نکل گیا، گھوم پھر رہا ہے اور بے موقع باتیں کر رہا ہے، بے موقع یعنی اس کا موقع نہیں بن رہا، وہ ویسے ہی باتوں میں لگا ہوا ہے، اب بیٹھا ہوا ہے کہ اس بات کا موقع نہیں ہے۔ کچھ لوگ کسی اور ٹاپک سے گفتگو کر رہے ہیں، اس نے کوئی اور ٹاپک چھیڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سردی بہت زیادہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی ابھی تو گرمی لگ رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بارش ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں جی بارش کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی مطلب کوئی بے موقع اور بے فائدہ باتیں کرنا جب شروع کر دیتا ہے بندہ تو سمجھ لیں کہ کوئی اس کا، اور بغیر کسی بیماری کے دماغ اور جسم جب کمزور ہو رہا ہو، دماغ اور جسم جب کمزور ہو رہا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ وسوسوں کا آنا، برے خیالات کا زیادہ آنا اور معدہ خراب ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ معدہ خراب ہونا اور خراب ہوتے ہی چلے جانا، نہ بھوک کا نہ لگنا، اور کوئی چیز اگر کھا لی جائے تو وہ ہضم نہ ہو۔ معاملات زندگی دن بدن بگڑ رہے ہیں اور ان میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری علامتیں اس چیز کی ہیں کہ ہو سکتا ہے 100% نہ سمجھ لینا۔ یہ بعض دفعہ ویسے بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہ بھوک نہ لگے بندہ کہ اوہ کسی نے نہ اس طرح کا معاملہ کرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 100 میں سے آپ ان کو 10 یا 20% آپ سمجھ لیں کہ یہ علامات۔ ہاں جب یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائیں اور عرصہ دراز تک آپ کا پیچھا نہ چھوڑیں، دوائی لینے سے بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑیں، تب جا کے آپ کو اس کے حوالے سے بھی کوئی علاج کرنا چاہیے۔ اب کسی کو جب محسوس ہوا کہ جادو یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے۔ کیا میں بھی آپ کو بھیج دوں کہ جناب فلاں جگہ پہ آپ چلے جائیں، فلاں بندہ بیٹھا ہے، اس کی جو جادو کی کاٹ ہے وہ بڑی زبردست ہے؟ نہیں، پھر میرا تو ان میں فرق نہ رہ گیا، ٹھیک ہے، میں سمجھ لیں پھر میں بھی کاروباری لوگوں کا ایک رائٹ ہینڈ بن گیا، ان کی معاملت، اور نہیں میں کیوں معاملت کروں، میں آپ کو ایک صحیح راستہ بتانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی پہ اس طرح کا معاملہ کسی کو شک پڑتا ہے کہ میرے اوپر ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ معاملہ ہوا۔ لبید بن عاصم، ان کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کروا، بڑی ایک لمبی پوری ایک روایت ہے، میں اس روایت کو نہیں بیان کرنا، وقت مختصر ہے، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معاف کیا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کا معاملہ کیا گیا، اور جبریل امی آتے ہیں، آپ معوذتین لے کے آتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں نکلوائیں، منگوایا، سامنے رکھا، اور بالوں سے ان کو گانٹھ دی گئی تھی اور اس میں سوئیاں چبھائی گئی تھی، پلاسٹک کا ایک پتلا بنا کے اس میں سوئیاں چبھائی گئی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، حضرت علی ایک سوئی نکالتے جاتے، ایک بال کی جو گرہ ہے اس کو کھولتے جاتے، گرہیں لگی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اس جادو کا توڑ کیا جا رہا ہے، سوئیاں نکالی جا رہی ہیں اس پلاسٹک کی اس چیز میں سے جو ایک شکل سی بنی ہوئی تھی، اور گرہیں کھولی جا رہی، جب وہ ساری گرہیں کھل چکی اور سوئیاں نکل چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ بیٹھے اور پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح آپ نے محسوس کیا جیسے کسی چیز نے باندھ کے رکھا تھا، اور پھر یعنی یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے اس چیز کا توڑ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی پہ یہ معاملہ ہو گیا اللہ نہ کرے تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، ان کا ورد جاری رکھنا چاہیے، یہ چیزیں بہت زبردست توڑ ہے۔ اور وما ہم بدعارین بہ من احد الا باذن اللہ، جس آیت مقدسہ کو میں نے موضوع بنایا ہے یہ آیت بھی پڑھ لینی چاہیے، اور یہ زبردست سا توڑ ہے، اگر یہ آپ کریں گے تو آپ کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں صرف سیکھی ہیں،
ان پہ عمل کرنے کی کوشش فرمائیے گا۔ ایک یہ کہ نہ خود کوشش کرنی چاہیے کوئی جادو کے حوالے سے کہ بندہ جادو کرائے، یا جادوگر کے حوالے سے کوئی اچھا ذہن بھی رکھے، اچھا ذہن بھی ان لوگوں کے حوالے سے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جادو حق ہے، ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جس کے پاس کوئی پریشانی لے کے گئے وہ کہتا ہے جی کالا جادو ہو گیا، پیلا جادو ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، جی کالا علم ہو۔ یہ اتنا بھی عام نہیں ہے جتنا عام لوگوں نے اس کو بنا لیا، جتنا اس کو پھیلا دیا، اور جتنا ان کاروباری لوگوں کے لوگ معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز یعنی اس کے حوالے سے بہت زیادہ وہم پھیلایا گیا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بہت زیادہ اس حوالے سے اس طرف لایا گیا ہے، ایک پلاننگ کے تحت۔ اس حوالے سے یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بندے کی جرأت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے اور کسی کو بندہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ ہاں اللہ کب چاہتا ہے؟ جب بندے کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، پھر اللہ کسی کو اجازت دینا چاہے تو وہ دے دیتا ہے کہ فلاں کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو بے شک پہنچائے۔ اگر جس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کو نقصان نہیں ہونے دیتا، چاہے جتنے لوگ بھی نقصان کے حوالے سے لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کا ذہن بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کی جرأت ہی نہیں ہے کہ بندہ نقصان پہنچائے۔ ایک یہ چیز کے جادو کے حوالے سے، جادو کے ثبوت کے حوالے سے ہم نے بیان کیا۔ دوسری چیز یہ بیان کی کہ جادو کی علامات، کہ جادو کی علامات بھی ہوتی ہیں، لیکن جو علامات جتنی بھی میں نے بیان کی ان کو 100% بالکل بھی نہ سمجھیے گا۔ یہ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، آپ سنیں گے بھی، جس کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو پھر جادو ہو گیا، نہیں، بہت کم چیزیں ہیں۔ اور ہاں یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اگر یہ استمرار کے ساتھ چل رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، تو پھر آپ اس کا علاج کی طرف آئیں، لیکن علاج کے لیے عاملین کا راستہ یا ان کا رخ نہ اختیار کریں، آپ اللہ اور اس کے رسول کا رخ اختیار کریں۔ قرآن مجید میں جو چیزیں بتائی گئی، احادیث مبارکہ میں جو چیزیں بتائی گئی، آپ ان کو تلاش کریں۔ حدیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں انہی چیزوں کے حوالے سے قرآن مجید کے بارے میں حل بتایا گیا کہ آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ معوذتین پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ اگر کوئی کسی نے کوئی عمل کرایا بھی ہوا ہے، اللہ نہ کرے تو بہترین توڑ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ایسے ہتھ کنڈوں سے، ایسے حاسدین سے، شریر لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔